یہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، کوئی بات نہیں، آج آپ میدان تقریر میں گرے ہیں، لیکن جب گرے ہیں تو پھر سنبھلیں گے بھی، اور پھر انشاءاللہ چلیں گے بھی، اور پھر انشاءاللہ دوڑیں گے بھی۔ یہ سیکھنے کا عمل ہے، ہر فیلور ایک سکسس کی آپ کو جو ہے نا نشاندہی کرتا ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ انسانیت کی دیوی پر جو یہ اٹکے ہیں اس کے بعد پھر یہ نکل نہیں سکے۔ بہرحال سم ہاؤ انہوں نے مینج کیا، لیکن کھڑے رہے یہاں پر، اپنا وقت مکمل کیا، جو کہ ہمارے ججز بھی یہ موٹیویشن دیتے ہیں۔ دوسری جو کنٹسٹنٹ ہے ہماری آج کے اس مقابلے حسن تقاریر موضوع ہادی اعظم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سیدہ علیشہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ نہ پوچھئے مجھ سے کیا ہے مصطفیٰ کی ذات، خدا کے بعد سب سے بڑی مصطفیٰ کی بات۔ محترم ججز اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی وقار۔ آج میں جس عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ نہ صرف انسانیت کے محسن اعظم ہے، بلکہ وہ ہستی ہے جن کے آنے سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم جبر کا نظام ٹوٹ گیا، انسان کو انسانیت کا درس ملا۔ جی ہاں جناب علی وقار، میں بات کر رہی ہوں سید الانبیاء خاتم النبیین ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جناب علی وقار یہ وہ ہستی ہے جن کی ذات کا ہر پہلو سے کامل، ہر انداز سے عظیم اور ہر صفات سے مزین ہے، جنہوں نے بے سہاروں کو سہارا دیا، غلاموں کو آزاد کروایا، عورتوں کو عزت دی، یتیموں کا سر سہلایا اور دشمنوں کو معاف کیا، اور دنیا میں امن اور محبت اور عدل کا ایک ایسا پیغام دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل رہا ہے۔ جناب علی وقار ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے وہ وقت جب عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، شراب جوا عام تھا، طاقتور کمزور کو رون دیا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں ایک آواز بلند ہوئی، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز ایک سچے رہنما کی، ایک عظیم مصلحہ کی، ایک بے مثال ہادی کی تھی، جنہیں دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ جناب علی وقار ہادی اعظم نے بتایا کہ کسی گھوڑے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ جناب علی وقار آیا نہ کوئی رہبر انسان کی بستی میں جیسے میرے نبی آئے عرب کی سادگی میں۔ جناب علی وقار کیا ایسی تعلیم آج کے دور میں ہمیں نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں آج نرمی، برداشت، عدل اور اخوات کا درس نہیں اپنانا چاہیے جو ہمارے نبی نے اپنایا؟ جناب علی وقار افسوس آج ہم نے ہادی اعظم کی سیرت کو صرف کتابوں میں بند کر دیا ہے، ان کی اسوہ حسن کو صرف میلاد کی تقریبات تک محدود کر دیا ہے۔ جناب علی وقار اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو، ہمارے معاشرے میں امن ہو، تو ہمیں واپسی لوٹنا ہوگا اس رہنما کی طرف جس کی زندگی روشنی کا مینار ہے۔ جناب علی وقار واپسی آ جاؤ، اس در جہاں صرف محبت ہے، صرف رحمت ہے، صرف ہدایت ہے، صرف نجات ہے۔ جناب علی وقار اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرنے لگوں تو یہ دن ختم ہو جائیں گی، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، سمندر کا پانی خوش ہو جائے گا، سورج ڈھل جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ جناب علی وقار آخری میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو ہے تو سب کچھ ہے، دنیا کا وہی تاج، دنیا کا وہی تخت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ آپ کی گفتگو کا، آپ کی تقریر کا بہت بہت شکریہ۔ اور ادریس بھائی مجھے میری معاشرتی علوم کی مس یاد آ گئی، یقین کریں، وہ ہمیں بالکل مطلب جب غصے میں ہوتی تھی نا تو ایسے ڈانٹتی بھی تھیں، اور بولنے کا انداز بھی بڑا تیز تھا رفتار کے ساتھ۔ بہرحال یہ کانفیڈنس آپ دیکھیں بلڈ اپ کر رہے ہیں بچے یہاں پر، اور تقریر کے کچھ اصول بھی ہیں جس پر یقیناً ہمارے معزز منصفین بات کریں گے، لیکن بہرحال ان کے کانفیڈنس کی، ان کی پر اعتمادی کی داد دینی پڑے گی۔ بہت اچھے انداز سے تقریر مکمل کی، اور تقریباً جو دیا گیا وقت تھا اس پر مکمل کی۔ محمد سفیان بن محمد عمران ہمارے تیسرے اور آخری پارٹیسپینٹ ہیں آج کے اس مقابلے حسن تقریر کوالیفائنگ راؤنڈ کے۔ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف موٹیویٹ کیا گیا بچوں کو، دوسری طرف ان کی اصلاح کی گئی، اور ان کو یقیناً آگے بڑھنا ہے تو ہمارے بڑے ہیں اور تمام ہی کے تمام صاحبان علم و دانش ہیں، اور دیرینہ آپ سب کا ایک تجربہ ہے، تعلیم و تعلم سے دیرینہ وابستگی ہے، تو جو بھی آپ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے، دیکھنے والے ہمارے خاص طور پہ جو یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے سیکھنے کا بہت ہی سنہری موقع ہے۔ بہرحال جیسے کہ آپ تینوں نے ہی فرمایا کہ مقابلہ ہے اور کسی نہ کسی نے آگے بڑھنا
بڑھنا ہے. تو آج جو آگے بڑھا یا آگے بڑھی ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی جنہوں نے کیا, آج کے اس کوالیفائنگ راؤنڈ مقابلہ حسن تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے کہ ونر ہیں سیدہ علیشہ. بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور امید ہے انشاءاللہ جو باتیں آپ کو سمجھائی گئیں سکھائی گئیں اگلے راؤنڈ میں آپ اور بہتر تیاری کے ساتھ آئیں گے. اور آپ دونوں نے بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا, آج بھولے ہیں تو کل نہیں بھولیں گے انشاءاللہ, کل اور بہتر کریں گے. میں تینوں ہی منصفین کا تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ہیئر ود اس. اور ڈے ون سے آپ لوگ شریک سفر ہیں, بلکہ آپ کی صدارت میں سرپرستی میں یہ کارواں جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کی خدمات کو کنٹریبیوشنز کو قبول فرمائے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. دہن میں زباں تمہارے لیے کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ 3 مزید نوجوان طلباء کے ساتھ پھر سے